ہم سے دور رہے گی اتنا ہی ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اجعل قلبک موافقا للسانک، اپنے دل کو اپنے زبان کے مطابق بنا لو، جو تمہارے دل میں ہے وہ تمہاری زبان پر بھی آنا چاہیے، وَلِسَانَكَ لِعَمَلِكَ، اور جو تمہاری زبان پر آ رہا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ زبان پر آ گیا بس ختم نہیں، جو زبان پر آ رہا ہے اس پر پھر عمل بھی ہونا چاہیے، وَعَمَلَكَ خَالِصًا مِّن غَيْرِي، اور جو تمہارا عمل ہے اس کو میرے غیر سے پاک کر لو، اس کو ریاکاری سے پاک کر لو، اس کو دکھاوے سے پاک کر لو، فَإِنَّ الْغَيُورَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا خَالِصًا، اس لیے کہ میرا رب فرما رہا ہے کہ میں بڑا غیرت مند ہوں، میں بڑی غیرت ہے، میں غیور ہوں، اور جو غیرتی ہوا کرتا ہے لا يقبل الا خالصا، وہ صرف خالص چیز کو قبول کرتا ہے، جو دو نمبر چیز ہو، جس چیز میں ملاوٹ ہو میرے رب کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی ہے، ادھر سامنا ہونا ہے ہمارا اپنے پروردگار کے ساتھ۔ اگر یہاں پر جو عمل ہے اس میں خلوص نہیں ہوگا، میں جو عمل کر رہا ہوں اس کو دوسرے کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ بڑا گھٹیا سوچ ہے، بڑی کمتر سوچ ہے۔ اچھی سوچ وہی ہوگی کہ جس سوچ میں غیر اللہ کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا امام البانی نے اسے ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یروى ان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رأى الدنیا فی صورت عجوز حتما، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو دیکھا اور دنیا بہت بوڑھی ہو چکی تھی، بہت بوڑھی ہو چکی تھی، انتہائی بوڑھی ہو چکی تھی، حتما یعنی اتنی بوڑھی کہ بالکل مرنے کے قریب تھی، اتنی بوڑھی ہو گئی تھی یہ دنیا۔ اس کو دنیا کو اس صورت میں دیکھا، ایک بڑھیا کی صورت میں دیکھا، لیکن اس نے کیا تھا، علیہا من کل زینہ، اس نے جتنی بھی خوبصورتی، جتنا بھی میک اپ ہوتا ہے وہ سارا میک اپ اس نے کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو مزین کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ جس طرح کہ دلہن کو کیا کہتے ہیں، جس طرح کہ دلہن بنی سمری ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت اس نے آپ کو بنایا ہوا تھا، اس سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی بہت بوڑھی لیکن حسین بڑی لگ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کم تزوجتے، تو اب بھی بنی سمری ہے، اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، کتنی شادیاں تو کر چکی ہے؟ تو وہ کہتی ہے لا احصیہم ہم کثیر، کہتے ہیں جو میرے خامن بنے ہیں دنیا کہہ رہی ہے، لا احصیہم، میں ان کو شمار نہیں کر سکتی، گن نہیں سکتی، ان کی تعداد گن نہیں سکتی کہ کتنے لوگوں سے میری شادی ہوئی ہے، ہم کثیر، وہ بہت زیادہ ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کم مات عنک وکم طلقک او کما قال، کہتے ہیں جب اتنے لوگوں سے تیری شادی ہو گئی ہے تو کم مات عنک، کتنے ہیں جو مر گئے ہیں تجھ سے اور تجھ کو بیوہ کر کے چھوڑ دیا، کتنے ہیں کہ جو مر گئے ہیں تجھے بیوہ کر کے، ویڈو کر کے چھوڑ دیا تمہیں، وکم طلقک، اور کتنے ہیں جو انہوں نے تیرے ساتھ شادی کی اور پھر تجھے طلاق دے دی، تجھ سے جی بھر گیا۔ تو دنیا ہنس کے کہتی ہے کہ کوئی بھی مجھ سے مرا نہیں ہے، مجھے بیوہ کسی نے نہیں کیا، اور کوئی بھی مجھے طلاق نہ دے سکا، جو بھی میرا ہو گیا، ایک دفعہ میرا ہو گیا، پھر اسے یہ جرت نہیں ہوئی کہ مجھے طلاق دے دے۔
کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ مجھے طلاق دے. کیوں؟ جو میرا ہو گیا، جس نے میرے ساتھ محبت کر لی، وہ بھی کسی اور کام کا نہیں رہتا. تو دنیا نے کہا کہ کسی نے بھی مجھے طلاق نہیں دی، کوئی بھی مجھے بیوہ کر کے نہیں گیا. بل کلہم قتلتو، بلکہ جس نے بھی میرے ساتھ شادی کی، جو بھی میرا ہو گیا، جس نے بھی میرے ساتھ اپنا لگا دیا، اس کو میں نے ایسا کر کے نہیں چھوڑا کہ وہ مر گیا ہو یا اس نے مجھے طلاق دے دی ہو. بل کلہم قتلتو، بلکہ جو بھی میرا ہوا، ہر ایک کو جو میرا خاوند بنا، میں نے اس کو ویسے نہیں چھوڑا، اسے قتل کر کے چھوڑا، میں نے اسے مار کے میں نے چھوڑا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بئسن لازواجک الباقین کیف لا یعتبرون من ازواج، آنے والے جو خاون ہیں، جو تیرے خاون بنیں گے، ان پر افسوس ہے کہ جو گزرے ہوئے خاون ہیں، ہر خاون قتل کر دیا گیا، ان سے وہ کس طرح عبرت حاصل نہیں کرتے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، بڑے غور سے سنیے گا. حضور علیہ السلام کا فرمان، ایک مثال پیش کرتے ہیں حضور علیہ السلام کہ تم اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دو، اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دو اور پھر اسے باہر نکال لو، پھر اسے دیکھو کہ اس کے اوپر کتنا پانی رہ گیا ہے. اگر 4-5 قطرہ پانی رہ جاتا ہے تو وہ بھی اگر آپ اس سے باہر نکالیں گے، وہ 4-5 قطرہ پانی بھی نیچے گر جائے گا. اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی رہ جائے گا؟ 1 قطرے سے بھی کم رہ جائے گا. حضور نے فرمایا پانی کو سمندر میں ڈبو دو، اس کو پھر باہر نکال لو، اب اسے دیکھو کہ اس کے ساتھ کتنا پانی رہ گیا ہے، کتنا پانی رہ گیا ہے. یہ جتنا پانی اس انگلی کے ساتھ رہ گیا ہے، یہ ہے تمہاری دنیا، اور جو پانی سمندر میں رہ گیا ہے وہ ہے تمہاری آخرت. جو پانی سمندر میں رہ گیا ہے وہ تمہاری جنت. جو پانی سمندر میں رہ گیا ہے وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان میں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں. اب دیکھیں، دنیا میں ہم انسان ہی ہیں یا جنات، یہ گائے وغیرہ، گورو وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، جانور، اینیملز کتنے ہیں؟ صرف انسان تو نہیں ہے نا. انسان جو گزر گئے ہیں، جو آنے والے ہیں، ان سب کو دیکھ لیا جائے، پھر یاجوج ماجوج کو شمار کر لیں، پھر جتنی مخلوقات ہیں، انسیکٹس جتنے ہیں، اس کے علاوہ جتنے اینیملز ہیں، سب کو شمار کر لیا جائے تو اربوں نہیں، کھربوں، ٹریلینز سے بھی زیادہ ان کی تعداد بن جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہے نا، یہ ہے پوری دنیا جو 1 قطرے سے بھی کم ہے، جو 1 قطرے سے بھی کم ہے. تو ایک بات مجھے بتائیے، یہ پانی، اتنا پانی ہو جو 1 قطرے سے بھی کم ہو، آپ کو بھی ملے، مجھے بھی ملے، تمام جانوروں کو بھی ملے، تمام مخلوقات کو بھی ملے، تو کیا اس سے ہماری جو پیاس ہے، جو ہماری تھرسٹ ہے، وہ ختم ہو جائے گی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو، تو کیا اس سے ہماری پیاس ختم ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مسلمان، اے مومن، اے مجھ پر اور میرے رب پر ایمان لانے والے، ذرا دیکھو تو صحیح، یہ ہے دنیا جس میں تمہیں جو ملنا ہے وہ 1 قطرہ ہے، اس سے تمہیں کتنا حصہ مل جائے گا؟ تمہارے لیے تو آخرت پڑی ہوئی ہے. یہ 1 قطرہ یا اس سے بھی کم یہ تمہیں ملے گا. چلو مان لو یہ تمہیں نہ ملے، یہ پوری دنیا تمہیں مل جائے، یہ پوری دنیا، یہ پورا قطرہ جو اتنا پانی ہے، یہ سارا تمہیں مل جائے، تو اس کو جب منہ میں ڈالو گے یہ تمہاری پیاس کو بجھا سکے گا؟ اس سے تمہاری پیاس بجھ جائے گی؟ اگر تم دنیا میں سب سے بڑی دولت تمہیں مل جائے، دنیا کا سب کچھ تمہیں مل جائے، پھر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ انگلی کا جو پانی ہے، انگلی کے اوپر جو پانی رہ گیا ہے، اس کے برابر ہے. اگر سب کچھ بھی مل جائے تمہاری پیاس نہیں بجھ سکتی. اگر تمہاری پیاس بجھے گی
تو جنت کی نعمتوں کی وجہ سے بجھے گی. اگر تمہاری پیاس بجھے گی تو حوض کوثر پر محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو تمہیں جام پہلائیں گے، جام پلائیں گے، ان جاموں کی وجہ سے تمہاری پیاس بجھے گی. یہ دنیا جو تمہاری خواہشات ہیں، جو تمہارے ارمان ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی. اور جنت میں جب سارے چلے جائیں گے صرف ایک رہ جائے گا، دوزخ میں ہوگا. میرے نبی کی شفاعت کی وجہ سے دوزخ سے نکلے گا، اور جب نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا ہاں تمنا، ارمان کرو کیا کیا ارمان ہے تمہارے، ارمان کرو کیا کیا ارمان ہے تمہارے. اب یہ کہنے میں کہ مجھے 10 گھر چاہیے، 10 محل چاہیے، 10 باغ مجھے چاہیے، 10 بلڈنگز مجھے چاہیے، کتنا وقت لگتا ہے؟ بڑا تھوڑا وقت لگتا ہے. یہ کہنے میں کہ مجھے ایک سمندر چاہیے، کتنا وقت لگتا ہے؟ بڑا تھوڑا وقت لگتا ہے. یہ اگر کہا جائے کہ مجھے یہ نعمتیں چاہیے، یہ سونا چاہیے، چاندی چاہیے، ہیرے جواہرات چاہیے، کتنا وقت لگتا ہے؟ لیکن اسے اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑا وقت نہیں دے گا. جتنا 3 دن اور 3 راتوں کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس آخری جنتی کو اتنا وقت عطا فرمائے گا، اور پھر اسے فرمائے گا تمنا، پھر تمنا کرو کیا کیا چیزیں چاہیے، جو تمہارے ارمان ہیں، جو دنیا میں پورے نہیں ہوئے، یہاں پر تم انہیں پورا کرنا چاہ رہے ہو، بتاؤ تمہارے کیا کیا ارمان ہیں. وہ تمنا کرے گا 3 دن 3 رات تک. پھر اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا، وہ کہے گا یا رب اب کوئی ارمان نہیں رہا. یا آخری جنتی، یا رب اب کوئی ارمان نہیں رہا. اللہ تبارک تعالیٰ اسے فرمائے گا جو میں تیرے لیے چاہ رہا تھا تو اس سے بہت کم پر راضی ہو گیا ہے، جو میں تمہارے لیے چاہ رہا تھا تو اس سے بہت کم پر راضی ہو گیا ہے. تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہاں پر دنیا میں ہم شکایتیں کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ دور بھی دیکھیں. کہتے ہیں کہ قدم امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی الشام متفقدا احوالها. حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب شام کی طرف گئے تاکہ وہاں پر جو مسلمانوں کے حالات ہیں، ابھی علاقے فتح ہوئے تھے، تو وہاں کا پتہ چل جائے کہ حالات کیسے ہیں. کہتے ہیں فزار صاحبہ ابو الدرداء فی منزلہ لیلا، رات کے وقت اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے یار حضرت ابو الدرداء کے پاس ان کے گھر چلے گئے. فدفع الباب فاذا هو بغیر خلق، دروازہ کھٹکھٹانا چاہا، دروازہ کھلا تھا. ثم دخل فی بیت مظلم لا ضوء فیہ، پھر اس گھر میں داخل ہو گئے جس میں کوئی روشنی نہیں تھی. آج کل اگر ہمارے گھر میں روشنی نہ ہو، اوپر سے گرمی بھی ہو، ہماری بری حالت ہو جاتی ہے. اس گھر میں پنکھا تو کیا، اس میں روشنی تک نہیں تھی. کہتے ہیں فلما سمع ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حسہ قام الیہ ورحب بہ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آہٹ سنی نا کوئی آیا ہوا ہے، پوچھا کون ہے، بتایا تیرا یار آیا ہوا ہے، عمر آیا ہوا ہے. قام الیہ ورحب بہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، خوش ہو کر کھڑے ہو گئے. ورحب بہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحبا کہا. کہتے ہیں ثم جلس الرجلان یتفاوضان الاحادیث، کہتے ہیں پھر دونوں بیٹھ گئے، اور یہ نہیں کہ میں نے آج کیا کیا، تم نے آج کیا کیا، ان باتوں میں نہیں، اپنا وقت کس چیز میں لگایا. ثم جلس الرجلان یتفاوضان الاحادیث، ایک دوسرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنانے لگے. جب یاد آتی تھی نا محمد مصطفیٰ کی، جب یاد آتی تھی محمد مصطفیٰ کی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جاتے تھے. کس کے گھرانے میں جاتے تھے؟ وہاں پر جا کر ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کیا کرتے تھے، تاکہ ان کی جو یاد ہے، ان کی یاد تازہ ہو جائے، ان کی جو یاد ہے وہ تازہ ہوتی رہے. کہتے ہیں باتیں کس کی کر رہے ہیں؟ دونوں جمع ہو گئے، اپنی یا کسی اور کی باتیں نہیں کر رہے، اپنی اولاد کی یا دنیا کی باتیں نہیں. باتیں اگر ہیں تو محمد الرسول اللہ کی باتیں. کہتے ہیں وَالظَّلَامُ يَحْجُبُ كُلًّا مِّنْهُمَا عَنْ عَيْنَيْ صَاحِبِهِ، کہتے ہیں جو اندھیرا تھا نا، اس کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا، دونوں کو ایک دوسرے کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ ان سے کتنے آنسو بہ رہے ہیں. کہتے ہیں فجسّ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وساد ابی الدرداء
فإذا هو برقا وجس دساره يعني لحافه فإذا هو حصى وجس لحافه فإذا هو كساء رقيق. کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء کے جو بستر تھا نا، جو بستر تھا اس کا جو سرانہ ہوتا ہے آدمی ادھر رکھتا ہے رات کو سونے سے پہلے، اس پر جب ہاتھ مارا تو وہ کھجور کی چھال کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ کھجور کا بنا ہوا تھا. کہتے ہیں وجسا. اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے بستر کو دیکھا، تو بستر پر کوئی رضائی نہیں تھی، کوئی بڑی چیز نہیں تھی، کوئی فوم نہیں تھا. بستر جو تھا اس پر ان کے ہاتھ میں کنکر آئے، پتھر آئے، پتھروں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا. وجسا دثارہ یعنی لحافہ فیضا ہوا کساء رقیق. اور جو اوپر اوڑھنے کے لیے جو چادر تھی وہ چادر بہت پتلی تھی. لا یفعل شیئا فی برد الشام. شام کی سردی بہت مشہور ہے، شام کی سردی بہت زیادہ تھی، شام کی سردی میں یہ چیزیں کسی کام کی نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے رحمک اللہ یا ابا الدرداء الم اوسع علیک الم ابعث لک. اے ابو الدرداء اللہ تجھ پر رحم کرے، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے. الم اوسع علیک الم ابعث لک. تم تو رسول اللہ کے صحابی ہو. الم اوسع علیک، کیا میں تمہارے لیے کوئی وسعت پیدا نہ کر لوں. الم ابعث لک، یہ جس حال میں، جس قسم پرسی کی حالت میں تم زندگی گزار رہے ہو، کیا اس کی بہتری کے لیے کسی چیز کا حکم نہ دوں، کوئی چیزیں تمہارے لیے کہ کم از کم اپنی زندگی نیند جو ہے وہ تو آرام سے کر لو. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتذکر یا عمر حدیثا حدثناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عمر یاد کرو نا وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی. قال عمر وما ہو. حضرت عمر بولے وہ کیا بات ہے. قال علم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا تھا لیکن بلاغ احدکم من الدنیا کزاد الراکب، کہ تم اس دنیا میں آئے ہو نا، اس دنیا میں تم آئے ہو تو یہاں پر تم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، یہاں پر تم مسافر ہو، یہاں پر بڑی مختصر وقت تم نے گزارنا ہے. لیکن بلاغ احدکم من الدنیا کزاد الراکب. لیکن یہ ایک بات یاد رکھو، جب دنیا میں وقت گزارو تو اس طرح کا وقت گزارو. لیکن بلاغ احدکم من الدنیا کزاد الراکب، کہ جس طرح ایک مسافر سفر پر جا رہا ہوتا ہے، ایک سوار سفر پر جا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس جتنا تھوڑا بہت سامان ہوتا ہے اس سے زیادہ سامان اس دنیا میں جمع نہ کرنا. فماذا فعلنا بعدہ یا عمر، فماذا فعلنا بعدہ یا عمر. اے عمر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، ہم کتنے بدل گئے ہیں. اور کوئی کہنے والا کہتا ہے کیف لو جاء عمر وجاء ابو الدرداء ونظر فی احوالنا. کیا حالت ہوگی اگر آج عمر آ گئے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران وہ آ گئے، وجاء ابو الدرداء، اور حضرت ابو الدرداء آ گئے، ونظر فی احوالنا، اور ہماری اس حالت پر نظر کریں. آج پنکھے لگے ہوئے ہیں، آج سایہ ہے ہمارے اوپر، آج لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، آج ہم گھر میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بھرمار کر دی ہے، کتنی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے. رب بلاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں آنا. رب کہتا ہے نماز کی طرف آؤ، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں آنا. کیف لو جاء عمر وجاء ابو الدرداء. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی اپنے رب کے شکر گزار تھے، تو حضرت وہ فرماتا ہے کیف لو جاء عمر وجاء ابو الدرداء ونظر فی احوالنا. ہماری حالت کو دیکھیں، کم غیرنا وکم بدلنا وکم انفتحت الدنیا علینا، کہ ہم کتنے غیر ہو گئے ہیں، ہم کتنے بدل گئے ہیں، اور دنیا ہمارے اوپر کتنی مہربان ہو گئی ہے. کہتے ہیں ومضت الایام قدما، وقت گزرتا گیا. وتوفی ابو الدرداء کما هو سبیل کل حی. اور حضرت ابو الدرداء بھی اس دنیا سے چلے گئے جس طرح ہر زندہ نے اس دنیا سے جانا ہے، ہر انسان نے، ہر زندہ نے، ہر جاندار نے اس دنیا سے جانا ہے. کہتے ہیں فرآ عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، رآ فیما یراہ النائم، انہوں نے دیکھا، خواب میں دیکھا، رآ مرجن اخضرن، انہیں ایک سبز آزار دیکھا جس طرح گرین لینڈ ہوتا ہے بہت بڑا، وہ انہوں نے دیکھا، اور فیہ قبۃ عظیمۃ من ادم، کہتے ہیں اس میں ایک ٹینٹ تھا، ایک خیمہ تھا، اور وہ خیمہ چمڑے سے بنا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت خیمہ تھا، اور کہتے ہیں حولہا غنم رابدہ، اس کے ارد گرد بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں، جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں وہ اس کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ کہتے ہیں لم تر العین مثلہا قط، کسی آنکھ نے کبھی ایسا خوبصورت منظر دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں حضرت عوف ابن مالک اشجعی پوچھتے ہیں لمن ھذہ، یہ اتنا خوبصورت نعمت، اتنی خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہیں؟ تو فقیل لہ، انہیں کہا جاتا ہے ھذہ لأبی الدرداء، یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہیں۔ کہتے ہیں فبینما ہوا یتأمل فی حسن المرج وبہائہ، حضرت عوف ابن مالک اشجعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اس کی خوبصورتی میں مگن ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا قیمتی ہوگا، اس کی پرائس کتنی زیادہ ہوگی، یہ کتنا خوبصورت ہے، اس کی قیمت تو بہت ہی زیادہ ہوگی۔ کہتے ہیں وہ اسی سوچ میں پڑے رہتے ہیں۔ اذ طلع علیہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ من القبہ، کہ اتنے میں اسی خیمے سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوتے ہیں، وہ باہر آتے ہیں، کہتے ہیں ھذا یا ابن مالک، اے ابن مالک، ھذا ما اعطانا اللہ عز وجل علی القرآن، اے ابن مالک یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے ہمیں عطا فرمائیں۔ ھذا ما اعطانا اللہ عز وجل علی القرآن، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو دین کی پاسداری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو دین کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اے عوف ابن مالک اشجعی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم وہ اوپر جو گھاٹی ہے، وہ پہاڑ ہے، اس کے اوپر چلے جاؤ نا، لرأیت ما لم ترى عینک وسمعت ما لم تسمع اذنک ووجدت ما لم یخطر علی قلبک، تو تمہیں وہ گانے، وہ تمہارے نغمے وہ تمہیں سننے کو ملیں گے کہ جو تمہارے کانوں نے کبھی سنے ہی نہیں ہوں گے۔ وَرَأَيْتَ مَا لَمْ تَرَ عَيْنُكَ، اور تمہیں وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ جو تمہاری آنکھ نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں گی۔ وَوَجَدْتَ مَا لَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِكَ، اور تمہیں وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، تم ان چیزوں کو پاؤ گے مَا لَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِكَ، جو تمہارے ذہن میں، جو تمہارے دل میں کبھی آئی بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، یہ آخرت کا گھر ہے، یہ آخرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا۔ کس وجہ سے بنایا؟ کس وجہ سے بنایا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ کے حبیب سے محبت کی، انہوں نے اہل بیت سے محبت کی، انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو دین ہے اس سے محبت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو رستہ بتایا اس پر انہوں نے اپنے آپ کو چلایا۔ کہ حضرت عمر بھی فرما رہے ہیں الم اوصی علیک الم ابعث لک، کوئی چیزیں میں تمہارے لیے بھیج دوں، کوئی بستر، کہ حضور نے تو فرمایا تھا لِيَكُنْ بَلَاغُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، تو تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا گھر ہے، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ ہم نے تیار کیا ہے، لیکن ہر ایک کو یہ گھر نہیں ملنا، یہ جنت ہر ایک کو نہیں ملنی، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہونی۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ دنیا، یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ جو زمین میں کوئی بڑا عہدہ نہیں چاہتے، وہ یہ نہیں، یہ مل جائے اور بات ہے،
لیکن کسی بڑے عہدے کی تمنا وہ نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں کوئی بڑا عہدہ نہیں چاہیے, کوئی بڑا نام نشان جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے. ولا فسادہ, اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے آخرت کا گھر. آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زمین میں امن اور شانتی چاہتے ہیں, جو فساد چاہتے ہیں, ان کے لیے نہیں ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور جو آخرت ہے وہ متقی لوگوں کے لیے. السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. کہتے ہیں السابقون السابقون, جو پہلے ہیں نا, وہ دیکھیں نا, وہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, حضرت ابو الدرداء کے پاس, لیکن پھر بھی اپنے رب کے شکر گزار تھے, پھر بھی اپنے رب کے شکر گزار تھے حضرت ابو الدرداء. والسابقون السابقون, جو آگے چلے گئے ہیں, کیا ہی اچھے آگے چلے گئے ہیں, انہوں نے تو میدان ہی لوٹ لیا ہے. اولئک المقربون, یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی سب سے زیادہ قریب ہوں گے. فی جنات النعیم, اور یہ جنتوں میں ہوں گے, نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. علی سرر متقابلین ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. بہت اولین میں ایک گروہ ہے, وقلیل من الآخرین, اور جو چھوٹا گروہ ہے وہ آخرین میں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا کے دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کے دھوکے سے ہمیں بچائے, اور اس دنیا سے جب ہم اس جہان میں جائیں تو نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.